आप देख रहे हैं तेलंगाना समाचार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना समाचार की उर्दू नशियात में आपका खैर मकदम है। इंडियन अमेरिकन फोरम की जानिब से करीमनगर की होटल पिकाक प्राइड में मुनक़िदा स्कॉलरशिप प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर इंडियन अमेरिकन ग्लोबल के सदर जनाब डॉक्टर मोहम्मद जमील साहब ने मुखातिब करते हुए कहा कि फोरम का विज़न और मकासद पर रोशनी डाली और इस तकरीब को ऑल इंडिया सदर आनिफ शेख, जनरल सेक्रेटरी इंडियन अमेरिकन फोरम जनाब डॉक्टर फसीउद्दीन साहब ने भी मुखातिब किया। मज़ीद जानकारी के लिए रिपोर्ट देखिए। हमारा इरादा है इंशाल्लाह। तो आज एक छोटी सी शुरुआत हमने शहर से की है, करीमनगर से, क्योंकि आगे चलकर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो है इसको हम रेप्लिकेट करेंगे और जो है ना और भी बहुत सारे लोग इसके अंदर जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये पहला साल था इसलिए हमने किसी से सोलिसिट नहीं की। जो भी हमारी पर्सनल फंडिंग थी उसी से जो है ना आज ये हम स्कॉलरशिप का प्रोग्राम जो है ना अरेंज कर रहे हैं। वन मोर टाइम आई टेल यू, खुसूसी तौर पे 8, 9, 10 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपकी लाइफ यानी अपने करियर के मामले में आप संजीदा हो जाइए। आपको जिंदगी में क्या बनना है, कैसे बनना है, आप उसका इरादा करिए। आप मुसम्मम इरादा करते हैं तो अल्लाह ताला जो है रास्ते भी आसान करते हैं, फिर अल्लाह ताला जो है ना आपको जो है ना आगे मंजिल पे जाना भी जो है ना आसान हो जाता है। मैं खुसूसी तौर पर यह कहता हूं कि जो है मतलब जो है फाइनेंस इज नॉट समथिंग विच कैन स्टॉप यू। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हिंदुस्तान के अंदर। मैं आपको छोटी सी 2 बच्चों की आपको जो है ना उनकी छोटी सी स्टोरी बताकर मैं हमारे दूसरे गेस्ट को इनवाइट करना चाहता हूँ। आपको पता है हिंदुस्तान का सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन सा है? तो हिंदुस्तान का सबसे टफेस्ट एग्जाम जो होता है वो यूपीएससी का सीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है, जिसे हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सीएससी कहते हैं, जो हिंदुस्तान का सबसे टफ एग्जाम होता है। और इसकी सक्सेस रेट जो है ना लेस देन 1% होती है। ऑलमोस्ट लेकिन 24 से 25 लाख बच्चे एग्जाम लिखते हैं, जिसमें सिर्फ 800 to 900 सिलेक्शन होते हैं। आपको पता है, डू यू नो लाइक हु वाज द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया? यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया एक लड़का है महाराष्ट्र का रहने वाला, जिसका नाम है अंसाज शेख। इसने 21 ईयर्स के अंदर यूपीएससी इसने क्रैक की। ये महाराष्ट्र के जालना डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला लड़का है। ये ऐसे कोई इंटरनेशनल स्कूल से या कॉन्वेंट स्कूल से इसने तालीम हासिल नहीं की थी। ये गवर्नमेंट स्कूल से, जिला परिषद स्कूल से अपनी तालीम हासिल की थी। और ये कोई इंग्लिश में परफेक्ट नहीं था लड़का। ये यूपीएससी का एग्जाम इसने जो है मराठी लैंग्वेज में इसने लिखा। और इसके वालिद जो है ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। बट ऑटो रिक्शा ड्राइवर होने के बावजूद अंसार शेख का जो इरादा था कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना था, उसने उसकी जो यंग एज ने उसने इरादा किया था। बस अल्हम्दुलिल्लाह उसने बस ही जस्ट वर्क हार्ड कि और वो यंग एज में 21 इयर्स की एज में जो ना ही वाज एबल टू बिकम द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। अंसार हमेशा ये कहता था कि मेरे सामने 3 चैलेंजेस है। मैं फाइनेंशियली पुअर हूं, दूसरी जो है मैं पुअर बैकग्राउंड, विलेज बैकग्राउंड से मैं ताल्लुक है, तीसरा मैं एक डिसएडवांटेज कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। इसके बावजूद मेरे सामने यही चीज है कि मैं इसके बावजूद मुझे आगे चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ दैट लाइक उसके जो मुसम्मम इरादे ने उसको आईएएस ऑफिसर बना लिया। एक और लड़का है जिसका नाम है सफीन हसन। ये लड़का 22 इयर्स के अंदर आईपीएस ऑफिसर बन रहा। सफीन हसन की माँ जो है घर में जो है रोटियां बनाती थी रेस्टोरेंट्स में सप्लाई करने के लिए। वो लड़का ये कहता है कि सर्दियों के मौसम के अंदर मेरी माँ रात में 2-2, 3-3 बजे तक जो है रोटियां बनाती थी। तो सर्दियों के मौसम में जो है ना उसके पसीने निकलते थे। बट उस माँ ने जो है ना उस लड़के सफीन के लिए वो मेहनत करती थी। और वो लड़का जो है मेहनत कर पढ़कर यंग एज में 22 ईयर्स के अंदर जो है वो बच्चा जाकर जो आईपीएस ऑफिसर बनता है। तो मेरे अजीज वालिदैन और खुसूसी तलबा, फाइनेंस इज नॉट समथिंग विच कैन स्टॉप यू। आपके अंदर इरादा है, आप कुछ करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे जो है इंडियन अमेरिकन फोरम के जो तंजीमें हैं जो हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़कर हेल्प करना चाहते हैं, हमारी कम्युनिटी के बच्चों को ग्रूम करना चाहते हैं। मगर सिर्फ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपके अंदर इरादा है और आपके अंदर जो है मुसम्मम इरादा है तो आप इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और मैं इस खास कर जो है ना हमारी कम्युनिटी के लड़के लड़कियों को मैं कहता हूँ, ये जो गैजेट जो मेरे हाथ में है आप इससे दूर रहिए। रिसेंटली हमारी करीमनगर की एक लड़की जो है ये सिविल सर्विसेज क्रैक करती है, नॉन मुस्लिम लड़की है। उसकी पर्सनल इंटरव्यू ली गई थी। उसको पूछा गया था कि तुम्हारी सक्सेस का जो है राज क्या है। उसने कहा कि पिछले 3 साल से मैंने गैजेट यूज नहीं किया।
ہمارے طلبہ طلبات آج خصوصی طور پہ ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس ہو، کالج کے اسٹوڈنٹس ہو، موسٹ آف ٹائم ایکچولی ہم جو ہے سوشل میڈیا پہ ہمارے فون پہ ہم اسپینڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہماری ترقی کی طرف جو ہے نا ہماری جو آگے بڑھنا چاہیے ہم اس طرف جو ہے بڑھ نہیں سکتے، کیونکہ ہم اسی چیز کے اندر محدود ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اس کا جو انوینٹر ہے، ایپل فون کا جو انوینٹر اسٹیو جابس جو ہے، جب اس سے سوال کیا گیا تھا کہ جب اس نے جو ہے ایک ڈیوائس کو انوینٹ کیا تھا کہ جسے ہم آئی پیڈ کہتے ہیں، ایک رپورٹر نے اسے کہا کہ بہن جب آپ نے آئی پیڈ بنایا تھا تو آپ کے بچے تو بہت خوش ہوئے تو ہوں گے۔ اس نے اس کا آنسر سن کر آپ تعجب ہوگا، اس نے کہا کہ میرے بچوں کو آئی پیڈ نہیں معلوم ہے۔ آئی پیڈ بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بچوں کو آئی پیڈ کے بارے میں نہیں معلوم ہے۔ اس نے کہا کہ روزانہ ہم ڈنر ساتھ کرتے ہیں، ہم یہ گیجٹس کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے، ہم آئیڈیاز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، دنیا میں کون سی جگہ کیا ضرورت ہے، کیا کرنا چاہیے، ایسی چیزوں میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہم فضول چیزوں پہ ہماری ڈسکشن نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز طلبہ اور طالبات، خصوصی طور پہ والدین، اور میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں، جو کہ یہاں 45 اسٹوڈنٹس موجود ہیں، میری نظر میں یہ 45 اسٹارٹس ہے جو کہ ہماری کمیونٹی کا مستقبل ہے۔ ایک ایک لڑکا ایک ایک لڑکی جو ہے نا اس آگے چل کر جو ہے ہماری قوم کو جو ہے نا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ ہم الحمدللہ اس دنیا میں ہم جو ہے راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آج ہم فالوورز بن کر رہ گئے ہیں، ہم فالوورز نہیں ہیں، ہم دنیا کو لیڈ کرنے، الحمدللہ دنیا کو تہذیب ہم نے دی، دنیا کو ڈسپلین ہم نے دی، دنیا کو تمدن ہم نے دیا۔ آج پھر سے جو ہے نا ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، پھر سے جو ہے نا ہمیں وہ 1400 ایئرس بیک جا کر ہماری وہ تعلیمات کو ہمیں کنیکٹ کر کے جو ہے دوبارہ جو ہے آج دنیا جو ہے جس موڑ پر ہے وہ ہم سے کچھ سیکھنا چاہتی ہے، وہ کب پاسبل ہوگا؟ وہ اس وقت پاسبل ہوگا جب ہم خود آگے آ کر جو ہے اس پوزیشن پر جائیں گے۔ انشاءاللہ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ محنت کر کر پڑھیں گے، آپ جو ہے اپنی منزل میں آپ آگے بڑھیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے نا انشاءاللہ آج جس طریقے سے انڈین امریکن فورم کے تحت جو ہے نا آج ہم یہ اسکالرشپ کر رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ میں سے آگے بڑھ کر اس طریقے سے فورم بنا کر آپ خود بھی آنے والی نسل کو اسکالرشپ دے کر جو ہے انہیں آگے بننا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی چاہتا ہوں کہ جو ہے نا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری منزل میں جو ہے کامیابی عطا فرمائے۔ رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کی اگر آپ روٹ ورڈ کو دیکھیں تو پڑھنے کا، جیسا کہ ہمارے ہم نامی جمیل صاحب نے فرمایا کہ اقرا کے اندر بھی آیتیں آئی ہیں، علامہ بالقلم، ہم نے علم کو نازل کیا، قلم کو نازل کیا۔ تو میں مختصر بات رکھتے ہوئے میری بات کو ختم کروں گا۔ انڈین امریکنز فورم کا قیام آج سے 5 سال پہلے ہم نے قائم کیا تھا NRIs کی طرف سے، شکاگو، UK، اسپین اور یہاں کی انڈیا کے جو لوگ ہیں۔ ہم نے سوچا کہ انڈیا کی جو حالات ہیں، انڈین امریکنز فورم کا قائم کرنے کا مقصد یہ تعلیمی میدان ہو یا پھر صحت کے میدان میں ہو رہنمائی کرنے کا نہیں تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر جا کر جو NRIs انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہاں پر رہتے ہوئے بھی ان کا دل انڈیا کے لیے دھڑکتا ہے، تو یہاں پہ فرقہ پرست طاقتوں کو اس کا مقابلہ کیا جائے اور پبلک اوپینین چینج کیا۔ اس ضمن میں ہم نے پولیٹیکل انداز میں یہاں کے تلنگانہ کے اندر تو بھرپور کام کیا۔ 65 امیدواروں کو ہم نے انڈورس کیا کانگریس کے، اور 65 لوگوں نے اس میں جیتا۔ کہ جہاں پر BJP تقویت رکھتی تھی، وہاں پر PRS کے کینڈیڈیٹس اگر کانگریس کے کینڈیڈیٹس کے مقابلے میں مضبوطی سے کام کر رہے تھے، تو انڈین ان پٹ کے تحت ہم نے وہاں پر PRS کے کینڈیڈیٹس کو بھی ہم نے انڈورس کیا۔ مقصد میرا بتانے کا یہ ہے کہ ہماری فورم میں NRIs BRS کے بھی ہیں، CPI کے بھی ہیں، سب سمیہ صاحب آگے چلے گئے، اور ہمارے پاس کانگریس کے تقریباً 65 سے 70% جو ہے کانگریس کے NRIs ہیں۔ تو سیکولر ذہن NRIs کے ساتھ، یعنی مسلمس ہو یا نان مسلمس ہو، ہم نے کام کیا۔ ہماری سوشل میڈیا ریچ تقریباً 70,000۔ آپ لوگ سے میری گزارش ہے کہ آپ فرینڈس آف کانگریس USA لے لیجئے، ڈیموکریٹک اینڈ سوشل تلنگانہ لے لیجئے، انڈین امریکن فورم لے لیجئے۔ اس طرح مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہم نے یہاں کیا۔ ہندوستان کی سطح پر ہم انڈیا الائنس کو سپورٹ کیا۔ تلنگانہ میں جہاں پر مضبوطی کے ساتھ جو BJP کو مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ کینڈیڈیٹس کو ہم نے مضبوطی سے انڈورس کیا، اور الحمدللہ کانگریس کو لانے کے اندر بھی ہمارا رول رہا ہے۔ تو مقصد بتانے کا یہ تھا کہ ہم نے شروعات میں پولیٹیکل انڈورسمنٹس اور پبلک اوپینین چینج کے لیے تنظیم قائم کی،
اس میں NRIs جو ہے CPI کے بھی تھے اور کانگریس کے بھی تھے اور BRS کے بھی تھے جو وہاں پر آ کر سیٹل ہوئے. UK میں تو ہماری شاخ ہے اور مڈل ایسٹ میں بھی ہماری شاخ ہے اور USA میں تو ہماری وہاں پہ رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے فائیو ہوگا. تو ابھی ہم نے ریئلائز کیا وسیع بھائی ہمارے جنرل سیکرٹری بننے کے بعد اور نعیم بھائی جوائنٹ سیکرٹری بننے کے بعد ورنگل اور کریم نگر میں ہم تعلیمی شعبے کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے تعلیم کے اندر ہماری جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں یہاں پہ پولیٹیکل لیڈرز موجود ہیں. سچر کمیٹی کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ جہاں پر کلیئرلی کہا گیا کہ مائنورٹیز کو مسلم مائنورٹیز اس کو اکنامکلی بیکورڈ اور ایجوکیشنلی بیکورڈ کے ضمن میں رکھ دیا گیا. اس کے بعد پھر 4% کا ریزرویشن کا جو یہاں پہ تلنگانہ میں نافذ ہے انڈیا کی سطح پہ اکنامکلی اور ایجوکیشنلی ڈپرائیوڈ ہماری مسلم مائنورٹیز تو اس کے لیے کیا کیا جائے. تو پھر فصیح بھائی کیونکہ یہاں پہ ایجوکیشنسٹ ہے اور نعیم بھائی جو ہے ورنگل میں انڈیویجول سطح پر NRIs کے سپورٹ سے کالج کے فیس ادا کر دینا, اسکول کے فیس ادا کر دینا, کسی کا میمو نہیں رک رہا تو اس کو میمو دلا دینا, ایسے انڈیویجول لیول پہ کر رہے. تو زکوٰۃ کے NRIs جو ہمارے سے بتا رہے تھے کہ زکوٰۃ جو ہے ورنگل بھیج دیے جا رہے, کریم نگر بھیج دیے جا رہے, کوئی ریشن کٹ دے رہا, کوئی فلانا کچھ کر اسکالرشپس کا کچھ کر رہا, ہر تنظیم کام کر رہی. تو ہم لوگ انڈین امریکنز فورم کو اب یہ سال سے الحمدللہ وسیع بھائی اور نعیم بھائی کے دباؤ سے سمجھیے وہ چاہ رہے تھے کہ بھئی ہم لوگ ایجوکیشن ایڈوانسمنٹ کے لیے کیوں نہ ہم زکوٰۃ کو یوز کریں, NRIs کو ترغیب دیں کہ اسکالرشپ میریٹوریس اسکالرشپ دیں اور وہ رقم چاہے چھوڑی ہے لیکن اس سے تھوڑا بار کم ہو جائے گا اور بچوں کے لیے انکریج. تو طلباء خاص کر ان سے میری اپیل ہے کہ آپ طلباء اگر آپ چاہیں کیونکہ آپ لوگ ینگ ہیں ہر میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں. میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا IAS کے کئی طلباء ہمارے انڈیا میں ابھی آگے آ کر UPSC کریک کر رہے ہیں الحمدللہ. آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ کس شعبے میں جانا چاہتے ہیں, میڈیکل فیلڈ میں, انجینئرنگ فیلڈ میں, جیسا کہ آپ کے صدر صاحب جو ہے ایسپائر ایجوکیشنل سروسز چلاتے ہیں جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں. تو انڈین امریکنز فورم چاہ رہی کہ طلباء کی فری کاؤنسلنگ 10th کے بعد ہو یا انجینئرنگ میں جانا ہو, اسے کالجز میں جانا ہو, تو انڈین امریکنز فورم میں ایجوکیشنل میدان میں آگے بڑھ کر اسکالرشپ کے ساتھ کاؤنسلنگ کر کے ایک گھر میں اگر ایک بچہ اگر تعلیم یافتہ ہو گیا تو اس تعلیم کے زیور سے جیسا کہ ہمارے انجن صاحب نے فرمایا کہ وہ جو ہے تعلیم کے میدان میں اگر آگے بڑھ جائے تو تعلیم سے معاشیت کی امپروو ہو سکے. تو اس ضمن میں ہم لوگ پہلا انڈین امریکنز فورم زکوٰۃ اسکالرشپ فنڈ پہلے سال ہمارے فصیح بھائی کی نگرانی میں یہاں کریم نگر اور ورنگل میں شروع. اور ہمارا لائحہ عمل یہ ہے کہ صحت پہ بھی رہنمائی کی جائے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر نعیم بھائی کی صدارت میں NRI کلینک قائم کر رہے ہیں جہاں پر فری اگر آپ رپورٹس لے کر آئیں تو NRIs وہاں کے جو ڈاکٹرس ہے, پلمونالوجسٹ ہے, گیسٹرونٹرولوجسٹ ہے, اب آپ کوئی بھی اسپیشلٹی ہو تو آپ کے رپورٹس کو وہ دیکھ کر آپ کو فری جو ہے مشورہ دینے کے لیے ایک NRI فری کلینکس جو ہے ہر ڈسٹرکٹ کے ہیڈ کوارٹرس میں قائم کرنے کا NRIs کی طرف سے انڈین امریکنز فورم کی طرف سے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ صحت کے میدان میں جو کارپوریٹ ہاسپٹلس ہو یا پھر پرائیویٹ ڈاکٹرس ہو جو فیس جو ہماری قوم نہیں دے سکتی تو یہاں پر فری کلینک میں آ کر اپنی تمام صحت کی جو بھی مشکلات ہیں NRI ڈاکٹرس سے ہم کنیکٹ کر کے مشورہ دے کے پھر جو ہے اس کا صحت کے جو بھی کاسٹ ہے اس کو کٹ کر کے تھوڑا ریلیف پہنچائے. تو صحت اور ایجوکیشن کا ہم لوگ یہ سال سے انشاءاللہ تعالیٰ انڈین امریکنز فورم کی طرف سے ہم لوگ ایک انیشیٹو لے رہے ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیجیے. اور پولیٹیکل پہ جہاں پر یہاں پہ پورے پولیٹیکل لوگ موجود ہیں, میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ہماری فورم سے جڑیے. آپ دیکھیے ہم لوگ کس طرح سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ہماری رہنمائی اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو آپ اس کو ضرور فالو کریں, کیونکہ یہاں پر جہاں ہم لوگ NRIs 10,000 میل دور رہتے ہوئے بھی جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہمارا بھی دل, کیونکہ ہم 30 سال یہاں پر رہ کر وہاں پر گئے ہیں تو ہمارا دل بھی دھڑکتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا اس کے پریامبل پہ واپس آ جائے جس کا ذکر کانسٹیٹیوشن میں کیا گیا ہے. سیکولر
Socialist Democratic Republic. And Indian Americans Forum is striving hard to bring back India to its core constitutional preamble, which is secular, socialist, democratic republic. तो ये हमारा बेसिक प्रेमिस है जो पर इंडियन अमेरिकन फोरम काम कर रही है। इंडिया की सतह पर हम इंडिया अलायंस के साथ है और रीजनल ताकतें जो भी है जो सेक्युलर अब तक कह रही है तो हम उनके साथ हैं। आप बराए करम आप इंडियन अमेरिकन फोरम के वेबसाइट पे चले जाइए या फेसबुक पेज पे चले जाइए, हमारे काम के उन्वान को जानिए। वसीफ भाई यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी है और यहाँ पे नईम जॉइंट सेक्रेटरी है, वरंगल से ताल्लुक़ है। आप लोग रीच कर सकते हैं, आप लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पे तंजीम के कई जिम्मेदारान मौजूद हैं। हमारे काम को जानिए, फिर उसके बाद आप भी हमारे काम से जुड़िए, हमारे मेंबरशिप कीजिए और हमारे काम में आगे बढ़कर इस एजुकेशनल और हेल्थ का जो इनिशिएटिव हम लोग आइंदा साल ले रहे हैं, आप बराए करम करीमनगर के हद तक आप तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के जो जिम्मेदार हैं, मैं अपील करना चाहूँगा कि हेल्थ के मैदान NRI क्लिनिक से ख़याम में हमारी मदद कीजिए और हम इंशाअल्लाह ताला NRI क्लिनिक करीमनगर हेडक्वार्टर में वारंगल में हम लोग डाल के उसको नेटवर्क हम NRI डॉक्टर्स से करना चाह रहे हैं। तो इंशाअल्लाह दुआ कीजिए और मैं तलबा तालिबात से और उनके पेरेंट्स से भी दरख्वास्त करूँगा कि जिन जिन अफराद ने इस स्कॉलरशिप के अंदर ताउन किया उनके हक़ में आप लोग दुआ कीजिए इंशाअल्लाह कि वो कबूल हो और आपके बच्चों को पढ़ाइए और आगे मैदान में उनको लाइए, क्योंकि आप लोग के बच्चे फ्यूचर है इंडिया। अगर वो लोग तालीम हासिल करें तो वो लोग आगे बढ़ करके इंडिया की क़ियादत कर सकते हैं। तो मैं इस बात पर मैं आपकी बात ख़त्म करना चाहूँगा और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यहाँ पर कई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे कॉल पे आए हैं, साहब भी आए हैं और जिम्मेदारान भी आए हैं और मैं यहाँ पर एक घंटा में रहूँ इंशाअल्लाह। हम लोग उसके बाद फिर नेटवर्क करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसी के साथ में मेरी बात ख़त्म करूँगा और अल्लाह ताला से